بہت سارے ماں باپ ناجائز و حرام دولت کے ذریعے اپنے بچوں کے لیے عیش قدے تعمیر کرتے ہیں اور ان کے مستقبل کو تابناک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی جوے کا اڈا چلا کر، کوئی شراب کا اڈا چلا کر، کوئی ڈرگز کا کاروبار کر کے سوچتا ہے میرے بچے کے لیے میں کچھ بنا لوں. لیکن یاد رکھیں یہ بچہ قیامت میں کام نہیں آئے گا اور نہ مال قیامت میں کام آئے گا. قرآن نے واضح لفظوں میں کہہ دیا یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تمہارے بیٹے تمہیں نفع پہنچائیں گے اور نہ تمہارا مال تمہیں نفع پہنچائے گا. جس نیکی کو انسان چھوٹی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ نیکی قیامت میں کام آئے گی. آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت کعب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا ہے. غور سے سنیے گا. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک ماں کا حساب اللہ عز و جل لے گا، ایک عورت کا حساب. میزان لگا ہوگا، اعمال نامے میزان پر رکھے جائیں گے، نیکی اور گناہ دونوں کے دونوں پلڑے کے اندر رکھے جائیں گے، دونوں اکول ہوں گے. نیکی اور گناہ دونوں برابر. مولا ارشاد فرمائے گا اے خاتون ایک نیکی لے کر کے آ، تجھے جنت میں ڈال دیا جائے گا. اس وقت ماں کو کون یاد آئے گا؟ ایک نیکی کے لیے ماں میدان محشر کے اندر اپنے بیٹے کو تلاش کرے گی کہ میرا بیٹا مجھے بہت چاہتا تھا، میرے سر میں درد ہوتا تھا تو میرا بیٹا بے چین ہو جاتا تھا. آج اپنی ماں کی بے قراری کو دیکھ کر میرا بیٹا آج مجھے ضرور ایک نیکی دے دے گا جس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی. تلاش کرتی ہے، ماں کو پا لیتی ہے، ماں اپنے بیٹے کو پا لیتی ہے. بیٹے سے کہتی ہے میرے لخت جگر، میرے کریم نے فرمایا ہے کہ ایک نیکی لے کر کے آ، تیری بخشش ہو جائے گی. بیٹے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ میں جنت میں چلی جاؤں. وہ بیٹا جو ماں کے سر میں درد محسوس نہیں کرتا، پر درد جو ہے برداشت نہیں کر پاتا تھا، ماں کے آنسو دے کر کے بے چین ہو جاتا تھا. ماں کی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے جو بیٹا سب کچھ قربان کرنے کے لیے دنیا میں تیار تھا، قیامت میں ماں کو پریشان دیکھ کر ماں جب ایک نیکی مانگے گی تو بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا. ماں گڑ گڑائے گی میرے بیٹے میں نے 9 مہینے تک تجھے اپنے شکم میں پالا ہے اور تو جب پیٹ میں تھا تو میں کھانے میں احتیاط کرتی تھی کہ تجھے تکلیف نہ ہو جائے. بیٹا اس کے صدقے میں ایک نیکی دے دے، تیری ماں کی بخشش ہو جائے گی. بچہ کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. ماں کہے گی 2 سال تک میں نے تجھے دودھ پلایا ہے اور بیٹے تیری نجاستوں کو صاف کیا ہے، مجھے ایک نیکی دے دے. بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. بیٹا تیری انگلی پکڑ کے میں نے تجھے چلنا سکھایا ہے، آج تو ایک نیکی دے دے گا تو تیری ماں کی نجات ہو جائے گی. اس وقت قیامت میں بیٹا یہی کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افسوس جس اولاد کے لیے ماں باپ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، وہ اولاد بھی اپنے ماں باپ کو قیامت میں کام نہیں آئے گی. قیامت میں کوئی چیز کام آئے گی تو نیکیاں کام آئیں گی، مصطفیٰ پیارے کی شفاعت کام آئے گی. نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی آپ اگر چاہیں تو صبح سے لے کر رات تک سارے لمحات کو نیکی میں گزار سکتے ہیں. کیا تجارت کرنا نیکی نہیں ہے؟ نیت کیا ہو. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے، مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز ہوتی ہے اور نماز کے بعد
ادھر نماز مکمل ہوئی اور ایک صحابی مسجد سے نکلے اور سیدھا اپنے کاروبار کے لیے نکل گئے. توجہ چاہوں گا, کاروبار کے لیے نکل گئے. دوسرے صحابہ جو موجود تھے انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا, یہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے اور اللہ کا ذکر کر کے جاتے تو کیا یہ اچھا ہوتا, دنیا کے لیے کتنا جلدی یہ چلے گئے. تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر یہ جانے والا اس نیت سے گیا ہے کہ میں تجارت کر کے اپنی بیوی بچے ماں باپ کے پیٹ کو حلال کے لقمے سے بھر دوں گا, تو اس کا یہ جانا بھی عبادت میں شامل ہے اور اس کا یہ جانا بھی نیکی میں شامل ہے. آپ اندازہ لگائیں, کیا ہم صبح تجارت کے لیے یہ نیت کر کے نکلتے ہیں کہ حلال کما کر اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں ڈالیں گے؟ ایک زمانہ تھا یہ نیتیں ہوا کرتی تھی. اور آج اگر شوہر غریب ہے تو عورت کہتی ہے عجیب ظالم آدمی ہو تم, کمانے کا سلیقہ تمہیں نہیں آتا, فلاں کو دیکھو کتنا کما رہا ہے اور تم دیکھو, مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے, چاہے چوری کر کے لے کر کے آؤ, دوسرے کماتے تم کیوں نہیں کماتے. اور بہت سارے شوہر غلط راستے کے شکار بیویوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں اور حرام کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اللہ اکبر, ایسی بھی خواتین گزری ہیں جو حرام سے اپنے شوہروں کو بچاتی تھیں. جانتے ہیں ایک عورت جس کا شوہر صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے اور خالی ہاتھ لوٹتا ہے, کوئی چیز پکانے کے لیے گھر میں نہیں ہوتی, پانی پی کر وہ سو جاتا ہے, بیوی بھی سو جاتی ہے. دوسرے دن صبح نکلا, شام کو لوٹا, کمایا نہیں, خالی ہاتھ لوٹا. بیوی نے دیکھا کہ خالی ہاتھ لوٹا ہے, صبر کے ساتھ پانی پی کر کے سو گئے. تیسرے دن بیوی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر میری محبت کے اندر کہ میں بھوکی رہتی ہوں 2 دن سے, اس کے لیے حرام کمائے, اس لیے میں اپنے شوہر کو پہلے ہی اس سے روک دوں. شوہر کو کہتی ہے میرے سرتاج, میں اپنے پیٹ کی آگ کو بھوک سے تو بجھا سکتی ہوں, جہنم کی آگ سے نہیں. خبردار حرام نہ کمانا اور حرام کما کے مجھے مت کھلانا, ورنہ میرا یہ پیٹ جہنم کی آگ بن جائے گا. اس لیے مجھے اس سے بچانا, چاہے ملے یا نہ ملے, لیکن جو بھی ملے سوائے حلال کی اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ سوچ تھی, یہ مینٹلٹی تھی, یہ فکر تھی. نیکی بہت قیمتی چیز ہے. نیکی کے معاملے میں آگے نکل جاؤ, دنیا کو نیکی میں پیچھے چھوڑ دو. نیکی میں دنیا کا کوئی شخص تم سے آگے نہ نکلے.